عام جو لوگ ہیں کس طریقے سے کتنی مشکلات؟ دیکھیں، آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ جب تک اسمبلیز کے الیکشن تھے تب تک دلی کی حکومت یہ کہہ رہی تھی، مرکزی حکومت، کہ اس ملک میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کی اقتصادی حالت بہت اچھی ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے پیٹرول کی قیمتیں چڑھانے کی، ڈیزل کی۔ تو الیکشن ختم ہوئے تو جو اس بارے میں عام لوگوں کے خدشات تھے کہ یہ صرف الیکشن کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، وہ ثابت ہوا کہ وہ الیکشن کے لیے تھا۔ اور اس وقت اب جو سچویشن بن رہی ہے وہ واقعی پریشان کن ہے، اور خاص طور پہ جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے مشکلات ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ کم از کم جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے، ڈیزل جہاں زیادہ یوز ہوتا ہے، کم از کم اس کی پرائس جو ہیں وہ نہیں بڑھنی چاہیے تھی۔ اب جو یہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اس سے ہر چیز کی قیمت بڑھے گی اور لوگوں کو ڈیفیکلٹی ہوگی۔ باقی جہاں تک آپ نے اسٹیٹ کی بات کہی، میں نے بھی آج پڑھا کہ انہوں نے پوسٹ جو ہیں ان کو فریز کیا، تو وہ بھی پرابلم کی بات ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک تو جہاں امپلائمنٹ کا معاملہ ہے، ایک تو وہ رک جاتی ہے، دوسرے کئی ایسے ادارے ہیں، خاص طور پہ ہیلتھ، میڈیکل ایجوکیشن ہے، یہ ایسے محکمے ہیں کہ جس میں ریکروٹمنٹ پہ کوئی روک نہیں لگنی چاہیے۔ تو میں اس فیصلے سے متفق نہیں ہوں۔ ویسٹ بنگال میں سیکریفائسل اینیملز پہ کافی بڑا ایشو بنا ہوا ہے عید سے پہلے، تو کیسے دیکھتا ہے اس چیز کو؟ اب ویسٹ بنگال کی صورتحال پوری جو ہے اس کو آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ وہاں آج عید کے موقع پہ بھی ہو رہا ہے، عید کے موقع سے پہلے بھی ہو رہا ہے، جب سے وہاں بی جے پی کی گورنمنٹ بنی ہے، تو وہ بہت کچھ کہہ رہے ہیں۔ اب اگر وہ ڈسکس کریں تو لمبا اس پہ کہنا پڑے گا، مشکلات تو ہیں۔ اسی کے چلتے جو کل اپیکس باڈی اور کے ڈی اے نے کہا کہ ایم ایچ اے نے ایگری کیا ہے کہ ان کو اسپیشل پروویژنز دیں گے، جیسے 371 یا کچھ اور کنسٹیٹیوشنل پروویژنز دیں گے تاکہ ان کو لینڈ سیفٹی، جاب سیفٹی وہ ملے۔ کیسے دیکھتا ہے اس چیز کو؟ کیونکہ این سی نے بھی پرومس کیا تھا کہ ان کا این سی کا پول پرومس تھا کہ دے ول برنگ بیک اسٹیٹ ہوڈ ایٹ لیسٹ۔ دیکھیں اگر لداخ میں کوئی ایسی پیش رفت ہوتی ہے، جو لداخ کے لیڈر آئے جن میں سے میں نے ایک آدمی کا انٹرویو سنا، تو وہ تو اتنا مجھے مطمئن نہیں لگا۔ بہرحال اگر وہاں پہ وہ کسی نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں، تو وہ اچھی بات ہے۔ ہم تو اس بات سے خوش ہیں کہ کرگل اور لیہ والوں کو ملے۔ تو جہاں تک آپ نے جموں کشمیر کی بات کی، میں مانتا ہوں کہ ہم کو جو چیزیں ہم نے اس سلسلے میں کی ہیں، ہمارے پولیٹیکل ایشوز ہیں، ان کو ریز کرنا ہے، ان کے لیے کہنا ہے، ان کے لیے اسٹرگل کرنا ہے۔ عام جو لوگ ہیں کس طریقے سے کتنی مشکلات؟ دیکھیں، آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ جب تک اسمبلیز کے الیکشن تھے تب تک دلی کی حکومت یہ کہہ رہی تھی، مرکزی حکومت، کہ اس ملک میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کی اقتصادی حالت بہت اچھی ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے پیٹرول کی قیمتیں چڑھانے کی، ڈیزل کی۔ تو الیکشن ختم ہوئے تو جو اس بارے میں عام لوگوں کے خدشات تھے کہ یہ صرف الیکشن کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، وہ ثابت ہوا کہ وہ الیکشن کے لیے تھا۔ اور اس وقت اب جو سچویشن بن رہی ہے وہ واقعی پریشان کن ہے، اور خاص طور پہ جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے مشکلات ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ کم از کم جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے، ڈیزل جہاں زیادہ یوز ہوتا ہے، کم از کم اس کی پرائس جو ہیں وہ نہیں بڑھنی چاہیے تھی۔ اب جو یہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اس سے ہر چیز کی قیمت بڑھے گی اور لوگوں کو ڈیفیکلٹی ہوگی۔ باقی جہاں تک آپ نے اسٹیٹ کی بات کہی، میں نے بھی آج پڑھا کہ انہوں نے پوسٹ جو ہیں ان کو فریز کیا، تو وہ بھی پرابلم کی بات ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک تو جہاں امپلائمنٹ کا معاملہ ہے، ایک تو وہ رک جاتی ہے، دوسرے کئی ایسے ادارے ہیں، خاص طور پہ ہیلتھ، میڈیکل ایجوکیشن ہے، یہ ایسے محکمے ہیں کہ جس میں ریکروٹمنٹ پہ کوئی روک نہیں لگنی چاہیے۔
तो मैं इस फैसले से मुतफिक नहीं हूँ। वेस्ट बंगाल में सेक्रीफाइसल एनिमल्स पे काफ़ी बड़ा इशू बना हुआ है ईद से पहले, तो कैसे देखता है इस चीज़ को? अब वेस्ट बंगाल की सूरत हाल पूरी जो है उसको आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि वहाँ आज ईद के मौके पे भी हो रहा है, ईद के मौके से पहले भी हो रहा है। जब से वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है तो वो बहुत कुछ कह रहे हैं। अब अगर वो डिस्कस करें तो लंबा उस पर कहना पड़ेगा, मुश्किलात तो हैं। इसी के चलते जो कल एपेक्स बॉडी और केडीए ने कहा कि एमएचए ने एग्री किया है कि उनको स्पेशल प्रोविजंस देंगे, जैसे 371 या कुछ और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देंगे ताकि उनको लैंड सेफ्टी, जॉब सेफ्टी वो मिले। कैसे देखता है इस चीज़ को? क्योंकि एनसी ने भी प्रॉमिस किया था कि उनका एनसी का पोल प्रॉमिस था कि दे विल ब्रिंग बैक स्टेटहुड एट लीस्ट। देखें अगर लद्दाख में कोई ऐसी पेशरफ्त होती है, जो लद्दाख के लीडर आए जिनमें से मैंने एक आदमी का इंटरव्यू सुना, तो वो तो इतना मुझे मुतमईन नहीं लगा। बहरहाल अगर वहाँ पे वो किसी नतीजे पे पहुँच जाते हैं, मुतमईन हो जाते हैं, तो वो अच्छी बात है। हम तो उस बात से खुश हैं कि करगिल और लेह वालों को मिले। तो जहाँ तक आपने जम्मू कश्मीर की बात की, मैं मानता हूँ कि हमको जो चीज़ें हमने इस सिलसिले में की हैं, हमारे पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, उनको रेज करना है, उनके लिए कहना है, उनके लिए स्ट्रगल करना है।